شہزادوں وہ تو بڑا قادآور جوان ہے، بڑا شاہ زور ہے، بڑا کڑیل جوان ہے، تم کیا کرو گے؟ جو انہوں نے جواب دیا نا، اور جن لوگوں نے آسیہ ملونہ کو نسایا ان کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ایک قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ہیں، تیرے پاس تو سارا ساز و سامان تھا. تم سے پوچھا جائے گا کہ جس نے گالیاں دیں محبوب کبریا کو، تم نے اس کو رہا کر دیا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا. تو یہاں پیغام دے رہے ہیں وہ شہزادے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں شہزادو تم چھوٹے چھوٹے اس کے فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ابھی میں نے اشارہ ہی کیا تو دونوں شہزادے باز طرح جپٹ پڑے، اور میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو چھوٹے بچوں سے ابو جہل کو مروا دے، چاہے تو چھوٹے سے مچھر سے نمرود کو مروا دے، چاہے تو چھوٹی ابابیل سے ابرا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد فرما دے. جو اس مالک کی مرضی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے ذرا جاؤ ابو جہل کی تو خبر لاؤ. سرکار کو پتا تھا کہ وہ اس کا کام تمام کر دیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں، وہ دونوں شہزادوں نے اس کو مار مار کے تباہ و برباد کر دیا ہے. اور بڑا بھائی التماس جب ابو جہل کے بیٹی اکرمہ نے دیکھا نا، ابھی اکرمہ مسلمان ہی ہوا تھا، فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑا ہے، تو اکرمہ جو بیٹا ابو جہل کو، اس نے تلوار ماری اور التماس کا بازو کٹ گیا. دایاں بازو کٹ جائے، صرف تھوڑا سا گوشت باقی ہے، جب دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں تو درد ہوتی ہے. جذبہ دیکھو غلامان مصطفیٰ کا. اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچ کے دور پھینک دیا، جو گوشت بچا ہوا تھا نا وہ بھی اتر گیا. ایک ہاتھ سے جہاد کر رہے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ جذبہ تو لاؤ نا بدر والا. تو دیکھو اللہ کے فرشتے تیری مدد کو آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر تو میزائل بنا کے اندر رکھ دے، شہید ہوتے رہے مسلمان کشمیر میں، کوئی بات نہیں، ہماری فوج ہوتی رہی کوئی بات نہیں، سول آبادی جاتی رہی کوئی بات نہیں، تو پھر وہ مزال کب تمہیں فائدہ؟ اس وقت دیں گے نا جب یہ جذبہ پیدا ہوگا بدر والا. اندر اپنے جذبہ پیدا کر، پھر اللہ کے فرشتے تیری مدد کو آ جائیں گے. کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ اکبر. جب دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں دیکھا کہ ابو جہل بننے کے قریب ہے، چند سانسوں کا مہمان ہے، تو میں اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا. اس نے آنکھیں کھولی، دیکھو کتنا تکبر ہے. کہتا ہے چرواہے اور بکریاں چرانے والے اتنی اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے کہ کہاں تو مدینے کا انصار بکریوں کا چرواہا اور کہاں میں سردار مشرکین مکہ کا.
اس نے جملہ جو کہا نا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھ سے عرض کرتا ہے کہ اے چرواہے تو اتنی بلند جگہ کے اوپر بیٹھ گیا ہے، تو کیا بنا جنگ کا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فتح دی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو فتح دی ہے اور کفار کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ فرمایا اچھا میری گردن کاٹنی ہے، ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ لمبی ہو، دنیا کو پتہ چاہیے یہ سردار کی گردن ہے۔ یہ دیکھو تکبر آخری حد تک، مرنے کے قریب ہے، تکبر نہیں چھوڑا، کہتا ہے نیچے سے رکھ کے میری گردن کو کاٹنا تاکہ لمبی ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے کسی عام بندے کی نہیں، یہ کافروں کے سردار کی گردن ہے۔ جب آپ نے گردن کو کاٹا اور سرکار کے قدموں میں رکھ دیا تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سجدہ ریز ہو گئے۔ اور یاد رکھنا یہی پیغام ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نام ملے تو شکر ادا کرو، جب کوئی مصیبت ہے یا جب کچھ نہ ملے تو صبر کیا کرو۔ ایک بندہ چلا گیا بغداد شریف، سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے شہر میں، تو وہاں ایک اللہ والے سے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا شکر صبر کے بارے میں؟ تو اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تو یہی خیال ہے جب تک کوئی نہ ملے چیز تو ہم صبر کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ وہ اللہ والا کہتا ہے یہ تو بغداد کے کتے بھی یہ کام کرتے ہیں، بڑی باریک بات کر رہے ہیں تصوف کی۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے اس بندے سے، سوال کرنے والے سے، یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، جب تک نہیں کچھ چیز ملتی صبر کرتے ہیں، جب ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ والے نے بڑا کمال جواب دیا، ہمارا ہم جو اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب کے غلام، ہمارا شیوا یہ ہے جب تک کوئی چیز نہیں ملتی ہم صبر کرتے ہیں، جب کچھ ملتا ہے تو ہم مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے عام کا اور خاص کا۔ میں کہ ہمارا یہ شیوا ہے کہ جب تک کوئی چیز نہیں ملتی صبر کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو پھر ہم اس کو مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی بیماری ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، خود بے شک کتنے گناہ گار سیاکار ان کی، اور یہ اللہ نے منع فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہو، کسی کی تاڑ میں نہ رہو۔ اسی طرح حضور بشر حافی رحمہ اللہ بڑے باکمال ولی گزرے ہیں۔ حافی اس لیے کہا، حافی کا معنی ہوتا ہے بیر فٹڈ، ننگے پاؤں والا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام ہوا تو ننگے پاؤں سے، پھر آپ نے ساری عمر جوتا نہیں پہنا، اور جس راستے سے جاتے تھے کوئی جانور اس راستے میں پیشاب بہانا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اعزاز ملا بشر حافی کو، لیکن لوگ ان کے پیچھے بھی لگ گئے۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے جامعہ مسجد میں بغداد شریف میں، تو ایک تاجر تھا بغداد کا، بڑا امیر کبیر۔ یہ اکثر جو دولت ہے نا یہ لوگوں کا ذہن خراب کر دیتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ بچتے ہیں۔ آپ نے جمعہ کا خطبہ سنا، فرض پڑھے، ابھی سنتے نوافل نہیں پڑھے تو باہر نکل پڑے، کہتا دیکھ اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، وہ بھی پیچھے چل دیا۔ آپ دور گئے، ایک نان کباب بیچنے والا تھا، اس سے نان لیا، 2 کباب لیے، آگے چل گئے، کہتا دیکھو یہ ولی بنا پھرتا ہے، سنتے نفل چھوڑ دیے روٹی کی خاطر۔ آپ چلتے رہے، وہ پیچھے چل رہا۔ آپ جنگل میں پہنچے، وہاں ایک معذور بندہ ہے جس کے بازو بھی نہیں ہیں، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، کوڑ کا مریض ہے، اسے اٹھایا، اسے کھلایا تو رو پڑے، فرمایا معاف کرنا ذرا دیر سے آیا ہوں، آج مولوی صاحب نے تقریر بھی بڑی لمبی کی، ابھی میں نے سنتے نوافل پڑھنے ہیں۔ جب وہ تاجر پیچھے تھا دیکھا نا تو قدموں پہ گر کر کے حضور مجھے معاف کر دینا، میں تو بولا ہی رہی ساری عمر۔ اس لیے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا امتحان نہ لینا چاہیے۔ علی شیر خدا کا یہ فرمان ہے کہ مجھے زمانے کے لیے سوال نہ کرنا، اگر نہیں پتا تو پوچھنے کے لیے سوال ضرور کرنا۔ تو جب یہ حشر ہوا
یہ جمعے والا دن تھا جب جنگ بدر ہوئی ہے. صبح شروع ہوئی تو زوال تک بڑی گمسان کی جنگ. جو ہی سورج ڈلنا شروع ہو گیا جنگ کی شدت میں کمی آنی شروع ہو گئی. پھر کفار آگے بھاگتے ہیں, سرکار کے غلام پیچھے بھاگتے ہیں, پکڑ پکڑ کے ان کو باندھتے ہیں, اور 70 کفار واسطے جہنم ہوئے ہیں اس میں, اور 70 پکڑے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو 70 کافر جب وہ ہلاک ہوئے تو صبح جب میرے آقا و مولا نشانیاں لگائی تھی نا جہاں پہ, یہ جو علم غیب کے منکر ہیں یہ بہت بڑا تماچا ان کے منہ کے اوپر. صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے اور صحیح مسلم دوسری صفحہ 102 کے اوپر بھی حدیث شریف موجود ہے. راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا کریم نے نشانیاں لگائیں. فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, ولید یہاں مرے گا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جہاں جہاں میرے کریم آقا نے نشانیاں لگائیں وہیں اسی جگہ پر ان کفار کی لاشیں پڑی ہیں. یہ ہم یہی تو آپ کے فکر دیتے ہیں دنیا والوں کو کہ تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے, تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کرے او ہو تقدیر, جیڑا تو اشارہ کرے او ہو تقدیر. اللہ سچے کیتیاں بڑائیاں تیرے نام دیاں, ہر پاسے پیاں نے دعائیاں تیرے, ہر پاسے پیاں نے دعائیاں, ہر پاسے پیاں نے دعائیاں تیرے. ایکو بوہے بیٹھے رہندے پکے جو اصول دے, غیراں دی غلامی او کدی نہ قبول دے. جنہ لوگاں کیتیاں گدائیاں تے ناں دیاں, ہر پاسے پیاں عاشقان محفلاں سجائیاں تیرے نام دیاں, ہر پاسے پیاں نے دعائیاں. دیکھو نا 2 گھوڑے تھے, 6 زرہیں 8 تلواریں تھیں, اور 1000 کے لشکر کو نیست نابود کر دیا. 70 کو واسطے جہنم کیا, 70 کو گرفتار کر لیا, باندھ لیا. اور سرکار نے فرمایا 1000 درہم سے 4000 درہم فدیہ جو دے اس کو چھوڑ دیا جائے. جو وعدہ کر لے جا کے بھیجوں گا سرکار نے اس کو بھی چھوڑ دیں. جو نہیں دے سکتا 10 انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اس کو بھی چھوڑ دیں گے. کوئی مثال دنیا نہیں لا سکتی ایسی جو میرے آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں قیدیوں کے ساتھ قائم کی ہے. ایسا اس نے سلوک دنیا نہ دکھایا ہے نہ قیامت تک دکھا سکے گی. اور اس